السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے عبدالغفور شہباز اور ان کے مکتوب نگاری کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عبدالغفور شہباز کے متعلق چند باتیں سن لیں۔ ان کا اصل نام سید محمد عبدالغفور تھا اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر حضرات شعر میں مختصر نام کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1860 عیسوی میں بہار کے شہر باڑھ میں ہوئی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی زبان میں مہارت حاصل کی اور مختلف فنون میں انہوں نے اپنی مہارت کا جلوہ دکھایا۔ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی میں بہار کے شہر باڑھ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: شہباز کی کل 2 شادیاں ہوئیں، جن میں پہلی بیوی کا نام شمس النساء ہے اور دوسری کا نام اشرف النساء بیگم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شہباز کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب: شہباز کی 2 کتابوں کے نام: نمبر 1 تفریح القلوب، نمبر 2 زندگانی۔ سوال نمبر 4 ہے، شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی؟ شاعر کی جمع شعراء ہیں۔ تقلید کرنا کہتے ہیں پیروی کرنا۔ جواب: شہباز نے اپنی شاعری میں نذیر اکبر آبادی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی۔ سوال نمبر 5 ہے، شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے۔ شامل نصاب کہتے ہیں نصاب میں شامل، سلیبس میں شامل۔ مخاطب کرنا کہتے ہیں بات کرنا۔ جواب: اس بچی کا نام صغریٰ ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ تصنیف کی جمع تصنیفات ہے، جس کے معنی ہیں کتاب کے۔ جواب: شہباز نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ اصناف صنف کی جمع، جس کے معنی ہے قسم کے، نوع کے۔ طبع آزمائی کرنا کہتے ہیں طبیعت آزمانا۔ اور متعدد کتابیں لکھی۔ متعدد کہتے ہیں بہت کو، کئی کو، جن میں خیالات شہباز۔ خیالات خیال کی جمع ہے، جس کے معنی ہے تصور کے، فکر کے، اندیشہ کے۔ تفریح القلوب، زندگانی بے نظیر، سیرت خسروی، مقدمہ، خیالات آزاد، دیباچہ نوابی دربار جیسی نایاب کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ تصنیف کرنا کہتے ہیں لکھنا۔ سوال نمبر 2 ہے، شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: سید عبدالغفور شہباز سر میرا باڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی۔ مہارت کہتے ہیں کاریگری کو، قابلیت کو، واقفیت کو۔ بچپن سے ہی مضمون لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزی کے بھی سخنداں ہو گئے۔ سخنداں کہتے ہیں شاعر کو اور زبان داں کو، یعنی انگریزی زبان کے بھی ماہر ہو گئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں شہباز کی شادی شمس النساء خاتون سے ہو گئی۔ سوال نمبر 3 ہے، مکتوب نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ مختصر کہتے ہیں تھوڑا کو، چھوٹا کو۔ جواب: مکتوب نگاری ادب کی ایک نثری صنف ہے۔ مکتوب کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ رابطہ قائم کرنا کہتے ہیں تعلق پیدا کرنا، میل جول کرنا، لگاؤ کرنا۔ اس لیے مکتوب نگاری کو موبائل اور ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لوگ شوق سے مکتوب نگاری سیکھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، شامل نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ ذاتی کہتے ہیں نجی کو، حقیقی کو، اپنی کو۔ جواب: خیالات اور موضوع کے اعتبار سے خطوط کی کئی قسمیں ہیں۔ خیال خیالات کی جمع، جس کے معنی فکر کے، اندیشہ کے، تصور کے۔ موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو۔
جن میں ایک ذاتی خط بھی ہے۔ عبدالغفور شہباز کا شامل نصاب خط ذاتی خط ہے جسے انہوں نے اپنی بیٹی صغریٰ کے نام لکھا ہے، جس میں صغریٰ سے تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق بھی دریافت کیا ہے اور مفید مشورے بھی دیے ہیں۔ سرگرمی کہتے ہیں دوڑ دھوپ کو، مستعدی کو، دریافت کرنا کہتے ہیں پوچھنے کو، مفید کہتے ہیں فائدہ مند۔ سوال نمبر 5 ہے، شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ تلقین کرنا کہتے ہیں نصیحت کرنا، ہدایت دینا۔ اجاگر کرنا کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ جواب، انہوں نے اپنی بیٹی صغریٰ کے تعلیمی صورتحال کو دریافت کیا ہے۔ دریافت کرنا کہتے ہیں پوچھنا، اور کہا ہے کہ اپنی چھوٹی بہن بشریٰ کو مرآت العلم تھوڑا تھوڑا پڑھاتی رہو اور اخلاق ہندی کا آموختہ روز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ آموختہ کہتے ہیں پچھلا کو، تلقین کرنا کہتے ہیں نصیحت کرنا، ہدایت دینا۔ ساتھ ہی ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی تیز کرنے کی تلقین کی ہے۔ سرگرمی کہتے ہیں دوڑ دھوپ کو، مستعدی کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ ابتدا کہتے ہیں شروع کرنا، شروع ہونا۔ ارتقاء کہتے ہیں ترقی کرنا، اوپر چڑھنا۔ روشنی ڈالنا کہتے ہیں وضاحت کرنا۔ جواب، مکتوب نگاری ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر تحریری ذریعہ ہے۔ تبادلہ خیالات کہتے ہیں کسی بات کے متعلق 2 یا اس سے زیادہ لوگوں کا اظہار خیال کرنا۔ مؤثر کہتے ہیں اثر کرنے والا، تحریری کہتے ہیں لکھا ہوا۔ غالباً شیر شاہ سوری کے زمانے میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ غالباً کہتے ہیں غالب، گمان یہی ہے۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ اردو مکتوب نویسی کی ابتدا پہلی بار مرزا غالب نے کی، وہیں سے اس کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ آغاز کہتے ہیں شروع، پھر اردو مکتوب نگاری کا دور شروع ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، شہباز کی شخصیت پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ شخصیت کہتے ہیں ذات کو، تفصیلی روشنی ڈالنا کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا۔ جواب، اصل نام سید محمد عبدالغفور تھا اور شہباز تخلص کرتے تھے۔ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ مختصر نام جو شعر میں استعمال کرتا ہے۔ صحافت کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ صحافت کہتے ہیں پترکاری کو، اور درس و تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو۔ اورنگ آباد میں پروفیسر ہوئے۔ ملازمت کے دوران ہی علمی مشاغل میں مصروف رہے۔ مصروف رہنا کہتے ہیں مشغول رہنا، کام میں لگنا۔ انہوں نے 2 شادی کی۔ دوسری بیوی کی وفات کے بعد اس قسم پرسی کی حالت میں وہ سخت بیمار پڑے اور انتقال کر گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، شامل نصاب مکتوب شہباز کا خلاصہ پیش کیجیے۔ جواب، عبدالغفور شہباز نے مکتوب میں اپنی بیٹی صغریٰ سے دریافت کیا ہے کہ ان کی والدہ یعنی خود ان کی بیگم انہیں خط کیوں نہیں لکھتی، اور یہ کہ وہ خود اپنا سبق یاد کر رہی ہے یا نہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ بہتر زندگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ محرم کی چھٹیوں میں ضرور ان کے پاس آئیں گے۔ اب اگر اس وقت وہ سبق صحیح طور پر ادا نہ کر سکی تو مشکل ہوگی اور انعام بھی جاتا رہے گا۔ خود وہ کسی زخم سے پریشان رہے ہیں، مگر فی الوقت آرام ہے۔ فی الوقت کہتے ہیں اس وقت۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے۔ مندرجہ ذیل کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظ کی جمع الفاظ ہے۔ جمع کہتے ہیں بہو وچن کو۔ الفاظ ہیں حق، فن، قبر، منزل، دلیل، ولی، امت۔ جواب، حق کی جمع ہے حقوق، فن کی جمع ہے فنون، منزل کی جمع ہے منازل، دلیل کی جمع ہے دلائل، ولی کی جمع ہے اولیاء، امت کی جمع ہے امم۔ قبر کی جمع لائن میں لکھنے سے چھوٹ گیا،
ہم نے اس کو الگ سے لکھ دیا، قبر کی جمع ہے قبور۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔